یہاں پر ہم کو جو آرگیومنٹ قرآن مجید دیتا ہے یونیورس سے متعلق، جب اللہ تعالیٰ ہم کو اس کائنات کی تخلیق کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے اور اس کی طرف آرگیومنٹ بلڈنگ قرآن مجید ہماری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک آرگیومنٹ ہم کو دیتا ہے کہ فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رحمان کی تخلیق ہے یہ فلالیس ہے، جو یونیورس جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے، اتنی زبردست اللہ کی جو ہے یہ تخلیق ہے، اس میں جو ہے آپ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ دعوت دیتے ہیں اور ماڈرن سائنس بھی آپ دیکھیں اسی نتیجے پر پہنچی ہے۔ اس پرنسپل کو جو ہے ماڈرن سائنس کے گولڈی لاکس پرنسپل کہا جاتا ہے۔ گولڈی لاکس پرنسپل کیا ہے؟ گولڈی لاکس پرنسپل یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہ جو کائنات کے اندر الگ الگ فورسز کون کون سی ہیں؟ ایک گریویٹیشنل فورس ہے، ایک الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، ایک جو ہے وہ نیوکلیئر فورسز ہیں۔ یہ الگ الگ فورسز ہیں جو ہماری پوری کائنات کو جو ہے ایک جٹ ایک جگہ جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو فورسز ہیں نا، یہ اتنی پریسائسلی کیلیبریٹڈ ہے، اتنی پریسائز جو ہے اس کو اللہ نے رکھا ہے، اتنا پریسائز ہی رکھی گئی ہیں کہ اگر اس کے اندر 0.1% کا بھی چینج ہو جائے تو سارے ستارے، پلانٹس، یہ زندگی جو اس پلانٹ پر چل رہی ہے وہ امپاسبل ہو جائے گی، ناممکن ہو جائے گی۔ تو دیکھیں جب قرآن میں وہ آرگیومنٹ آتا ہے کہ ہم جو ہے آسمان پھاڑ دیا جائے گا، آسمان جو ہے ڈھیلا کر دیا جائے گا، آسمان کو جو ہے کھول دیا جائے گا، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو یہ وہ ایام کی طرف اشارہ ہے کہ پھر وہ ایام ہم کو کھول کر کل قیامت میں ہمارے سامنے آ جائیں گے کہ جن ایام کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ تو یہاں ایک سوال بہت اہم ہمارے سامنے آ جاتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کین سائنس ایکسپلین آل سیون ہیونز؟ کیا سائنس سارے سیون ہیونز کو ایکسپلین کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ سوال آپ پر ہے، بتائیے۔ ویسے تو جواب یہاں اسکرین پہ لکھا ہوا آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی ٹائپ کر دیجئے۔ تو جواب بہت آسان ہے، میرے نزدیک جو ہے اس کا جواب سیدھا سادہ ایک نو ہے۔ وہ نو کیوں ہے؟ وہ نو اس لیے ہے کہ دیکھیں یہ تمام جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اللہ نے کائنات کے اندر کچھ حدود رکھی، اور وہ حدود کیا ہیں؟ وہ حدود ہیں کہ اللہ نے غیب تک کسی کی رسائی نہیں رکھی۔ تو وہ ایام، وہ 7 آسمان جن کا تعلق غیب سے ہے، وہاں تک انسان کبھی نہیں پہنچ سکے، وہ تو قیامت ہی میں معلوم ہوگا کہ غیب کے جو ایام جو قرآن بتاتا تھا یہ کیا۔ ہاں، لیکن جو ایام آبزرویبل ہے، جو دکھ سکتے ہیں ہم کو، سماعت دنیا جو دکھ سکتا ہے، یا اس کے علاوہ چیزیں جو اللہ چاہے جو غیب میں اللہ نے نہیں رکھی ہے جو دکھ سکتی ہیں، وہ نشانیاں ہیں جن کے ذریعے ہم ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں جب یہ ہے تو وہ بھی اس کا ہونا یقینی ہے، کائنات کا ہونا یقینی ہے، کائنات کے بنائے جانے والے کا ہونا جو ہے وہ یقینی ہے۔ تو اسی اعتبار سے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ جو فرسٹ ہیون ہے، سماعت دنیا جو ہے، وہ صاف قرآن کی آیت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے سٹارز کو، گیلیکسیز کو، تمام چیزوں کو رکھا ہے، تو سماعت دنیا ہے جو پورا دکھ رہا ہے، کاسمک ویب اور تمام چیزیں۔ اب سیکنڈ ہیون سے لے کر تو سیونتھ ہیون تک، دوسرے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک، یہ کیا چیزیں ہیں یہ ہم نہیں جانتے، اور شاید جو ہے اس کی ڈسکوری جو ہے وہ انسان کبھی کر نہ پائے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ غیب سے ہے۔ تو یہ